آج کچھ چونکانے والے آنکڑے لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ایسے آنکڑے جو واقعی میں آپ کو بھی حیران کر دیں گے، سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ کچھ نمبرز بس نمبرز نہیں ہوتے، وہ سوال بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ آنکڑے جب میرے سامنے آئے تو حیران کر گئے۔ جب میں نے یوڈائز پلس کا ڈاٹا دیکھا جس میں پتا چلا کہ جموں کشمیر کے اسکولوں میں 82,800 سے زیادہ فارن اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں، پہلے یقین نہیں ہوا تو ڈاٹا کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی۔ حیرانی نہیں بلکہ تشویش بھی ہوئی۔ یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں لگتی۔ جموں کشمیر میں کل اسکولز کی تعداد قریباً 24,000 ہے، اور ان میں سے 10,600 اسکول ایسے ہیں جن میں کم سے کم ایک فارن اسٹوڈنٹ ہو۔ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ اسکول کا ڈاٹا ہے۔ ڈاٹا کے مطابق 7,000 گورنمنٹ اسکولز میں 27,900 فارن اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں، جبکہ 3,500 پرائیویٹ اسکولز میں 54,700 فارن اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں، یعنی ڈبل۔ ڈسٹرکٹ لیول پر تصویر اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ جموں میں 14,700 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں، سری نگر میں 8,700 اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں، اور راجوری میں 7,500، بارہمولہ میں 6,800، کٹھوا میں 5,000، ادھمپور میں 6,000، اننت ناگ میں 6,300، مطلب لگ بھگ کوئی بھی ڈسٹرکٹ اس سے خالی نہیں۔ خیر کپواڑہ میں صرف 83، کشتواڑ میں 73، اور پونچھ میں صرف 3 فارن اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں۔ اسکول وائز بات کریں تو تصویر زیادہ عجیب ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے اسکولز ہیں جن کے نمبر شاکنگ ہیں، یعنی 400 سے 500 فارن اسٹوڈنٹس اور ایک اسکول نے تو کمال ہی کر دیا، 2300 سے زیادہ فارن اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں۔ یہ فرق صرف نمبرز کا نہیں ہے، یہ سسٹم کا فلا ہے۔ اب سوال سیدھا ہے لیکن آسان نہیں، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اگر یہ ڈاٹا صحیح ہے تو یہ کئی سوال پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو اب تک کسی نے نہیں بتائی۔ کیا جموں کشمیر واقعی ایک سائلنٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے فارن اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اگر ہاں تو پھر ٹرانسپیرنسی کہاں ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس کس ملک سے ہیں، کس پالیسی کے تحت آ رہے ہیں، اور ان کا ریکارڈ کون دیکھ رہا ہے؟ کیا ان کے آدھار اور اپار آئی ڈی بھی بن گئے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہوا میں تو نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کیا پولیس کو اس کی جانکاری ہے؟ اور اگر یہ ڈاٹا غلط ہے تو پھر یہ صرف غلطی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی لاپرواہی ہے۔ یہ نمبرز سیدھا سسٹم میں نہیں آتے، یہ اسکول سے نکل کر ZDO، پھر CO، VSK، پروگرام کوآرڈینیٹر، اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر سمگرا کے ہاتھوں سے اپروو ہو کر سینٹر تک پہنچتے ہیں۔ کیا یہ ڈاٹا بنا ویریفیکیشن سے اپروو ہوتا گیا؟ یعنی 82,800 کا یہ نمبر کیسے اندیکھا ہو گیا، بنا رکے، بنا پوچھے؟ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آڈٹ ٹیمز کیا کر رہی تھی، کیا انالیسز کیا جا رہا تھا، VSK کا کام کیا ہے، اسٹیٹ کوآرڈینیٹر کا رول کیا ہے، اور اسٹیٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر سمگرا کیسے یہ ہونے دے رہے تھے؟ کیا ڈاٹا بنا انالائز، بنا ویریفائی کیے صرف فارورڈ ہو رہا ہے؟ تو پھر اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سے بھی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈاٹا غلط ہے تو پھر باقی ڈاٹا پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے، جیسے اٹینڈنس، مڈ ڈے میل وغیرہ وغیرہ۔ ڈاٹا صرف ایکسل شیٹ پر لکھے نمبرز نہیں ہوتے، یہ پالیسیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ڈاٹا ہی ڈاؤٹ فل ہو تو فیصلے بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اس سسٹم کو سنبھال رہے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے نمبرز کو انالائز کر سکیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، ان نمبرز کو پبلکلی ڈسپلے کیا جانا چاہیے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، اور اس لاپرواہی کا کاگنیزنس لیا جانا چاہیے، اور جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ یہ نمبر چپ نہیں رہیں گے، یہ سوال بن کر گونجتے رہیں گے، اور ہر دفعہ سسٹم سے پوچھتے رہیں گے کیا آپ واقعی سسٹم کے لیے سیریس تھے؟